تعاون سے آج ہم نے تراویح میں 8واں پارہ مکمل سماعت کر لیا۔ اس بارے میں سورۃ الانعام کی آیت نمبر 111 سے سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 88 تک کا حصہ شامل رہا ہے، اور ان دونوں ہی صورتوں کے جو حصے تلاوت کیے گئے ان میں اللہ تعالیٰ نے بہت ہی اہم ہدایات اور احکامات بیان فرمائے ہیں۔ ایک آیت جو ذہن میں آ رہی ہے اور جس پر مختصر سی گفتگو کرنی ہے وہ سورۃ الاعراف کی آیت ہے، جس کا پس منظر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تخلیق آدم کا تذکرہ فرمایا کہ آدم کو ہم نے پیدا کیا اور پھر شیطان کو، جو اس وقت تک شیطان نہیں بنا تھا، حکم دیا گیا فرشتوں کے ساتھ ساتھ سجدہ کرنے کا۔ اس نے انکار کر دیا، جنت سے نکال دیا گیا، آدم و حوا کو جنت میں ڈال دیا گیا۔ شیطان دشمنی پر اتر آیا اور انہیں بہکا کر جنت سے نکالنے کی سازش رچ ڈالی اور اپنی سازش میں کامیاب ہو گئے۔ چونکہ آدم و حوا نے اللہ کے منع کردہ درخت کو چکھ لیا تھا، جس کی وجہ سے وہ بھی دنیا میں بھیج دیے گئے، جنت سے نکال دیے گئے۔ تو جنت میں آنے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے جو دعا کی تھی، اس دعا کو اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں بیان فرمایا۔ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ظلمنا أنفسنا، یہ تو میں نے جو پڑھا وہ سورہ بقرہ کی ہے۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ فرمائیں گے ہمارے رب، ہمارے پروردگار، ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے، اگر آپ ہمیں معاف نہیں کریں گے تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے معاف فرما دی۔ یونس علیہ السلام اپنی قوم کی کو دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دیتے رہے، کئی سالوں تک کوشش کرتے رہے، قوم سے پازیٹیو اور مثبت رد عمل سامنے نہیں آیا، تو ناراض ہو کر، خفا ہو کر اللہ کی اجازت کے بغیر نینوا نامی بستی چھوڑ کر چلے گئے۔ کشتی میں بیٹھے، سمندر میں سفر ہے، کشتی اوور لوڈڈ ہو گئی۔ کشتی والوں نے حضرت یونس علیہ السلام کو سمندر میں پھینک دیا، مچھلی نے نگل لیا۔ وہاں پر انہوں نے بھی اللہ سے توبہ کی، انہیں اپنی خطا کا ریئلائز ہو گیا، احساس ہوا کہ غلطی ہوئی ہے، اللہ سے توبہ کی۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہ آپ کی ذات پاک ہے، میں خطا کار تھا، مجھے معاف فرما دی۔ اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو حکم دیا سمندر کے کنارے لا کر اگل دی۔ بندہ جب کبھی اللہ سے توبہ کرتا ہے، اتنا شفیق پروردگار ہم کو ملا ہے، اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے ہمیں اپنے آگے ماتھا ٹیکنے والوں میں سے بنایا۔ جب کبھی اللہ کے سامنے توبہ کرے، اللہ معاف کر دے گا، لیکن شرط ہوتی ہے توبہ کے ساتھ کہ جو گناہ کیا ہے اس پر ندامت ہو، اس پر شرمندگی کا احساس ہو۔ قطرے ندامت در سجود، یہ مولانا رومی کا شعر ہے۔ قطرے ندامت در سجود، ہم سری خون شہادت میں نمود۔ سجدے میں ندامت کے آنسو جو ہوتے ہیں وہ شہید کے خون کے برابر اس کی قدر ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، رونا چاہیے اللہ کے سامنے، عاجزی کے ساتھ گڑگڑانا چاہیے، تواضع کے ساتھ۔ ایک ٹیس جگر میں ہوتی ہے، ایک ٹیس جگر میں ہوتی ہے، ایک درد سا دل میں ہوتا ہے۔ ہم راتوں کو اٹھ روتے ہیں جب سارا عالم سوتا ہے۔ اللہ کے سامنے رونا چاہیے، اللہ کے سامنے۔ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہیں لکھا ہے کہ اللہ کے یہاں آنسو کی بڑی قیمت ہے۔ آنسو کی قیمت کیوں ہے؟ اس لیے کہ اللہ کے دربار میں آنسو کا گزر نہیں، وہاں کوئی آنسو ہر چیز ہے، وہاں پر اللہ کے دربار آنسو نہیں ہے۔ اللہ کی جو وہاں پر مخلوق ہے، فرشتے،
فرشتے کوئی گناہ کرتے ہی نہیں تو ندامت کا احساس ہی نہیں ہے، ندامت کا احساس نہیں تو آنسو آتے ہی نہیں ہے۔ آنسو کی اللہ کے یہاں بڑی قیمت ہے، رونا چاہیے۔ مگر ہم کیسے دعائیں کرتے ہیں؟ ہم دعائیں پڑھتے ہیں، ہم جب توبہ کرتے ہیں تو نہ ہمیں کیے ہوئے گناہ پر شرمندگی ہوتی ہے، پشیمانی ہوتی ہے، ندامت ہوتی ہے، نہ آئندہ نہ کرنے کا عزم ہوتا ہے۔ اگر کسی کی حق تلفی کی ہے تو اس کو حق ادا کرنے کی فکر بھی نہیں ہوتی، اور توبہ پہ توبہ کیے جاتے ہیں۔ اسی کو فارسی کا شعر ہے کہ سبح برکف توب برلب دل پرز ذوق گناہ، سبح تسبیح، سبح برکف تسبیح انگلیوں میں چل رہی، توبہ برلب توبہ ہونٹوں پر ہے، دل پر از ذوق گناہ، اور دل جو ہے گناہوں کے ذوق سے بھرا ہوا ہے۔ توبہ ہر نبی آئے استغفار ماں، اس توبہ کو بھی میرے استغفار پہ ہنسی آتی ہے کہ کم وقت کیسی توبہ کر رہا ہے، میرا مذاق اڑا رہا ہے، میرا کیا کر رہا ہے، مذاق اڑا رہا ہے۔ تو ہمیں توبہ کرنی چاہیے اللہ سے، کتنا ہی بڑا گناہ ہو، اگر ندامت کا ایک قطرہ ندامت کا انسان کے آنکھ میں سے چھلک جائے، بہ نہ پڑے، ندامت کا ایک قطرہ انسان کی آنکھ میں چھلک جائے، بہ نہ پڑے، قسم خدائے پاک کی وہ قطرہ جو آنکھوں میں جھلملا رہا ہے باہر نہیں آیا، وہ جہنم کے کئی سمندروں کو بجھا دے گا۔ جبرائیل علیہ السلام نے ایک مرتبہ اللہ کے رسول سے فرمایا تھا کہ ہم سارے اعمال بنی انسان کے لکھتے تھے، بنی نوع آدم کے، لیکن وہ جو آنکھوں سے آنسو اس کے ٹپکتے ہیں اللہ کے دربار میں، ان آنسو کو ہم نہیں لکھ سکتے، لکھتے ہی نہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کیا بات ہے جبرائیل، کیوں نہیں؟ کہا کہ وہ اس لیے نہیں لکھتے ہیں کہ سارے اعمال جو انسان کرتا ہے اس کا کوئی نہ کوئی وزن ہوتا ہے۔ آنسو جو انسان کی آنکھ میں چھلکتا ہے وہ ایک آنسو مکی کے سر کے ناکے کے برابر بھی اگر قطرہ آ کر صرف آنکھ میں جھلملاتا ہے، اس آنکھ کے اس معمولی سی قطرے کے اندر اتنی طاقت ہوتی ہے کہ وہ جہنم کے سمندروں کے سمندر کو بجھا دے۔ تو دعائیں مانگو، رمضان توبہ کا مہینہ ہے، بڑے بڑے قاتل بھی اگر اللہ کے سامنے عاجزی کے ساتھ دعا کریں تو اللہ قبول کرتا ہے۔ وہ ہم نے سنی کی باتیں نہیں سنا تو اشارہ دیتا ہوں، بنی اسرائیل کا ملینوں مرڈر کر دیا تھا پٹھے میں، کتنے ملینوں، بعد میں احساس ہوا کہ توبہ کرنا چاہیے۔ توبہ کے لیے کسی سے پوچھا بھائی ہے کیا کوئی اللہ ولی، کوئی تم ادھر بتاؤ جن کے ہاتھ میں توبہ کرو، تو کسی نے کہا ہے وہی کہیں کہ آپ کے 100 چوہے کھا کے ملی حج کو چلی، 9 قتل کر کے توبہ ہوتی تھی، دیا اس کو بھی پوری سینچری کمپلیٹ کر۔ اب پھر احساس ہوا، کسی نے کہا کہ جاؤ میں ایک جگہ ہے وہاں بزرگ جا رہا تھا، راستے میں مر گیا۔ توبہ کے ندامت کے احساس کے ساتھ قدم بڑھایا، راستے میں موت ہو گئی۔ اب وہ فرشتے آتے ہیں، گنتے ہیں، اللہ زمین کو حکم دیتا ہے اس زمین کو جس طرف وہ جا رہا تھا کہ تو شکر، اور وہ فرشتے جو اس کو لے جاتے ہیں تعقیب والے بندوں میں اس کا شمار۔ اللہ کو رونے والے پسند۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کل بنی آدم خطا وخیر الخطائین التوابون، ہر بنی انسان گنہگار۔ کوئی کہہ دے اگر کہ مجھ سے گناہ نہیں ہوتا تو نمبر 1 کا جھوٹا ہے، کوئی کیسے گناہ نہیں ہوتا، ہر ایک سے گناہ ہوتا ہے، لیکن اللہ کے رسول فرمائے خیر الخطائین التوابون، سب سے بہترین گنہگار توبہ کرنے والے۔ اللہ ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں دعاؤں کو دعاؤں کی طرح ماننے کی توفیق عطا فرمائے، ندامت کے آنسو اللہ کے سامنے نکالنے والے بنے، اس سے سارے گناہ بھول جائیں گے، اور انشاءاللہ اللہ کے دربار میں نیک اعمال کا ذخیرہ لے کر پہنچ سکے۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق عطا فرمائے۔